کراچی کو جس طریقے سے ہر شعبے میں نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو جب تک آپ کراچی کو نہیں کھڑا کریں گے ملک نہیں کھڑا ہوگا۔ کراچی کو اگر نظر انداز نہ کیا جاتا، کراچی کو کراچی کا حق دیا جاتا، کراچی کو آگے بڑھنے دیا جاتا تو ملک آگے بڑھتا ہے۔ کراچی کے حالات جس طرف آپ لے گئے ہیں، کبھی کراچی میں آپ جو ہے 17 سیٹیں کسی پارٹی کو دے دیتے ہیں، کبھی کسی پارٹی کو بین کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ٹیلنٹ کی کمی تھی ہی نہیں، لیکن ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہماری پالیسیاں صرف کتابوں کی حد تک ہیں، ہمارا آئین صرف کتاب کی حد تک ہے۔ کسٹم کا پورا ایک نظام بنا ہوا ہے، سارا SOPs ہیں، لیکن کسٹم میں کیا چیز اسمگل نہیں ہو رہی ہے، تو کون لوگ ملے ہوئے ہیں؟ ملک کو ہمارے اپنے لوگوں نے خراب کیا ہے، اور اس ملک کو ہمارے اپنے لوگ ہی سنوار سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آ گئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار عابد حسین صاحب۔ عابد حسین صاحب جو ہے وہ ان کا شمار استادوں میں ہوتا ہے، اور یہ صحافت پڑھاتے ہیں جامعہ کراچی میں، اور ان کا اوڑھنا بچھانا صحافت ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ تو آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم عابد حسین صاحب کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں۔ عابد حسین صاحب، کراچی کے حالات جس طرف آپ لے گئے ہیں، کبھی کراچی میں آپ جو ہے 17 سیٹیں کسی پارٹی کو دے دیتے ہیں، کبھی کسی پارٹی کو بین کر دیتے ہیں، تو جب اصلاحات ہو رہی ہیں، آج میں MQM کی بات کروں، MQM سے میں وہ ٹیررزم ونگ ختم ہو گیا۔ جب ٹیررزم ونگ ختم ہو گیا تو MQM میں ان جو صورتحال آج پیدا ہو رہی ہے، تو لوگ کھل کے، ہم آپ یا کراچی کے لوگ ایسی جماعتوں کو دیکھیں، ینگ جنریشن ہے، اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہے، اس کو ابھی تک MQM کا کوئی چہرہ صاف نہیں نظر آ رہا کہ نظر آئے۔ ہم نے اپنی جماعتی بنیادی یونین جو تھیں، ہماری جو ہے اسٹوڈنٹس یونین، ہماری لیبر یونینز، ہم نے وہ نرسریاں ختم کر دیں، ہم نے بلدیاتی نظام ختم کیا، تو ہم تو سب کچھ اپنا خود ختم کرتے جا رہے ہیں۔ ہم کسے کہیں گے کہ ہمارے ملک کو جو ہے کسی اور نے باہر سے خراب کیا؟ نہیں، بالکل نہیں، کسی نے باہر سے خراب نہیں کیا ہے، ملک کو ہمارے اپنے لوگوں نے خراب کیا ہے، اور اس ملک کو ہمارے اپنے لوگ ہی سنوار سکتے ہیں۔ کوئی باہر سے نہیں آئے گا، آپ کو صرف بیٹھ کر پالیسی کو بنانا ہے، کلیئر ویژن کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ جہاں تک آپ نے کراچی کو نظر انداز کرنے کی بات کی ہے، بالکل 100% میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ کراچی کو اگر نظر انداز نہ کیا جاتا، کراچی کو کراچی کا حق دیا جاتا، کراچی کو آگے بڑھنے دیا جاتا تو ملک آگے بڑھتا۔ لیکن بدقسمتی سے کراچی کو کسی بھی تعصب کی وجہ سے جب پیچھے رکھنے کی کوشش کی گئی تو اس کی وجہ سے ملک بھی پیچھے رہا۔ مجھے آپ بتائیے کہ کیا ہماری PIA جو تھی وہ کیا پوری دنیا میں اس کی ایک شناخت نہیں تھی؟ ہم اس کو بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ یہ ہماری قومی ایئر لائن ہے، اور ہمارا سبز لالی پرچم لے کر یہ پوری دنیا میں جاتی ہے۔ ہمارے PIA کے ایکسپرٹس کی وجہ سے دنیا کی دوسری نجی ایئر لائنز نے اپنے انفراسٹرکچر کو کھڑا کیا، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا۔ ہمارے وزیر خزانہ، سابق وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر محبوب الحق نے دوسرے ملکوں کی پالیسیاں بنا کے دی، سنگاپور کو سارا معاشی نظام بنا کے دیا۔ ہمارے یہاں تو ٹیلنٹ کی کمی تھی ہی نہیں، لیکن ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہماری پالیسیاں صرف کتابوں کی حد تک ہیں، ہمارا آئین صرف کتاب کی حد تک ہے۔ نہ ہمارے یہاں آئین پر صحیح سے عمل ہوتا ہے، نہ ہمارے یہاں قانون جو کتابوں میں اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، نہ ہمارے یہاں پالیسیوں پر عمل ہوتا ہے۔ آپ FBR کی پالیسی اٹھائیں گے، آپ کو بہت اچھی پالیسی ملے گی، اس سے ٹیکس لینا ہے، کتنا لینا ہے، کیا کرنا ہے، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن جب کسی کو ٹیکس کا نوٹس جاتا ہے، اس کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے، FBR کا عملہ ہی ڈیل کرتا ہے۔ کسٹم میں آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، آپ بندرگاہ پہ چلے جائیں، کسٹم کا پورا ایک نظام بنا ہوا ہے، سارا SOPs ہیں، لیکن کسٹم میں کیا چیز اسمگل نہیں ہو رہی ہے، تو کون لوگ ملے ہوئے ہیں، ان جگہوں پر کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ دیکھا جائے کہ آپ جب ایرانی پیٹرول اسمگل ہو رہا ہے، اور مقصد جو آپ چاہتے ہیں وہ اسمگلنگ ہو جاتی ہے۔ سیاست ہو رہی ہے، PTI اب کراچی میں نام نہیں ہے PTI کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ MQM اب فیصلہ نہیں ہے کہ MQM کون سی ہے، کس کی ہے، کہاں ہے، قیادت کا فقدان ہے۔ ابھی MQM PSP جو ہے وہ MQM میں ضم ہوئی ہے، تو ایک لوگوں کو امید تھی کہ کراچی میں جو ہے نا اب خون ریزی ختم ہوگی، آپس کے جھگڑے ختم ہوں گے، معاشی بہتری آئے گی، فلاح و بہبود کے کام ہوں گے، لیکن وہ MQM ایسے حالات میں بلدیاتی الیکشن میں حصہ نہ لے سکی۔ دیکھیں، جہاں تک MQM کا معاملہ ہے، جب MQM اپنے پورے شدت کے ساتھ موجود تھی اور کراچی میں لوٹ مار ہنگامے یہ سب ہوتے تھے، تو ظاہر MQM پہ الزام جاتا تھا کہ بھی کراچی کرتا دھرتا جماعت ہے۔ MQM
پر زوال آیا، MKM تقریباً ختم ہو گئی. لیکن اسٹریٹ کرائم کا اس وقت حال یہ ہے کہ کل جو پرسوں ایک واقعہ ہوا ہے، جو آج کل واقعہ ہوا ہے، جو آج اخبارات میں رپورٹ ہوا ہے کہ کریم آباد میں گینگز کی صورت میں لوگ آئے ہیں. گینگسٹ یعنی جو اب ہمارے یہاں گینگسٹر بن گئے. پہلے اسٹریٹ کرائم موٹر سائیکل پہ 2 یا 4 لڑکے آ کے لوٹ مار کر رہے تھے، اب گینگ بن گئے. اور وہ 8 غالباً موٹر سائیکلوں پہ 16 لوگ آئے اور انہوں نے ہوٹل پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کو فرصت کے ساتھ لوٹا ہے. اب دیکھیے اگر یہ لوٹ مار ہوئی ہے، ٹھیک ہے، معاشرے میں کرمنلز پیدا ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، ان کی سرکوبی کی جاتی ہے. اب میں آپ سے وہی بات کروں گا، آئین، قانون، ہر چیز کتابیں موجود ہے، پولیس کا پورا ایک نظام موجود ہے. کراچی میں 100 سے زیادہ تھانے ہیں، ٹھیک ہے. وہ تھانے سارے ظاہر ہے، ہر تھانے میں ایس ایچ او ہے، ہر تھانے میں نفری ہے، ہر تھانے میں موبائل ہے، اور اس کے اوپر پورا ایک نظام ہے. DSP ہے، ASP ہے، SSP ہے، پھر DIG ہے، پھر IG ہے. مجھے آپ بتائیے کہ آپ اندرون سندھ کچے کے علاقے میں تو آپ بے بس ہیں، وہاں پہ تو چلیں آپ بہت مقابلہ بھی کر رہے ہیں، جس حد تک بھی کرنا ہوتا ہے آپ کر پا رہے ہیں اپنے وسائل کے مطابق. لیکن کراچی میں اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے میں کیا مشکل ہے؟ جو اخبارات میں خبر شائع ہوئی ہے کہ ریکارڈ ٹوٹا ہے پچھلے 1 سال میں. 1 سال میں کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. سینکڑوں وارداتیں اور کئی لوگ قتل، یعنی قتل کی بھی واقعات کوئی کم نہیں ہیں. ذرا سی مزاحمت پہ لوگ قتل ہوئے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے 10 قتل کے بعد ہی پولیس سر جوڑ کے بیٹھ جاتی اور حکم دیتی ہے اپنے پورے اسٹاف کو یا جو بھی طریقہ کار تھا کہ بھئی یہ اب اس کی روک تھام ہونی چاہیے. لیکن جب آپ روک تھام نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کی ہمت، کرمنلز کی ہمت بڑھتی ہے. آپ جیل چلے جائیں، جیل بھرے میں، جیل میں آپ جیل سے جا کے ذرا رپورٹ نکلوائیں، وہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ جی جیل میں اس کی جو کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ لوگ یہاں پہ قیدی موجود ہیں. سڑکوں پر کرمنلز دندناتے پھر رہے، تو پھر پولیس کیا کر رہی ہے؟ ہمیں خرابیوں کو دور کرنے کے لیے حکومت کی طرف نہیں، اپنی طرف بھی دیکھنا پڑے گا. ہر شخص کو، ہر ادارے کو، ہر ڈاکٹر کو، ہر انجینئر کو، ہر سیاستدان کو، ہر پولیس والے کو، ہر فوجی کو، جہاں جہاں جو ہے اسے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اور جب ہم اپنا کردار ادا کریں گے تو یہ پھر پاکستان پہلے سے زیادہ مضبوط اور منظم ہوگا انشاءاللہ.